بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تجھے کوئی برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ چاہے ہمارا گھر کتنا بھی بڑا ہو، ہمارے کپڑے کتنے ہی مہنگے ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہوں گی۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا وہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب صحت اور تندرستی، اور شفا کا مطلب کنارہ موت اور گہری قبر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، یہ دعا نہیں بد دعا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے اللہ آپ کو شفا دے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کتنا بولنا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے تو میں وہ کیسے کروں گا جو میں کر رہا ہوں؟ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ مسلمان کا مسلمان سے جنگ کرنا جہاد نہیں فساد ہے۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، جو لوگوں میں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت دیتا ہے۔ یا اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، مگر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ برا وقت تو شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ وہ 1 انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ مذاق کی کثرت اکثر دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا غم چھپانا بہت بڑی نیکی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ تعجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ تم اس چراغ کی طرح جیو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کی جھوپڑی میں۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔
جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت تمہاری منتظر ہو جائے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچے اور غمزدہ لوگ، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور حسن اخلاق ہی کافی ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پر غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔